میرے ہاتھ میں میری بیٹی کی ڈال ہے، میں عموماً لے کے نہیں دیتی، لیکن ایسے ہی بس اتنی سی کبھی کبھار اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ لڑکیوں کی زندگی میں گڑیاؤں کا ٹچ زمانہ قدیم سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گڑیوں سے کھیلتی تھیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم عمر بچیاں جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کے کھیل، ان کی من پسند چیزیں ان سے چھین نہیں لے جانی چاہیے، ان کا بچپن ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ اور صرف گڑیا ہی نہیں بلکہ دوسرے کھلونے بھی جو کہ مناسب، معقول یا اسی طرح بعض دیگر جاندار جیسے گھوڑے یا بھالو وغیرہ وغیرہ، جیسے آج کل ٹیڈی بیئر ہیں، اس طرح کے ہوں تو بھی نہ صرف یہ کہ بچے بچیوں کو کھیلنے دیں، بلکہ ایون شادی کے بعد بھی اگر لڑکیاں اپنے پاس رکھتی ہیں یا ایک یادگار یا کھلونا تو کوئی حرج نہیں۔ سیدہ عائشہ کے کھلونے میں ایک گھوڑا بھی تھا جس سے وہ کھیلا کرتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے کہ یہ کیسا گھوڑا ہے، اس کے تو پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ آگے سے وہ کہتی ہیں آپ نے نہیں سنا، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پروں کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جائز ایکٹیویٹی، مصروفیت، اور اس میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ مثلاً بچیاں جب گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں وہ اس کے کپڑوں کو نوٹس کرتی ہیں، وہ اس کے حجاب کو، اس کے بالوں کو، اس سے بھی وہ ایون لرننگ میں ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو بہلانے میں، مصروف رکھنے میں، صبر سکھانے میں آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جب صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی، پھر شام کو افطار سے پہلے جو انتظار کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ انہیں کھلونوں سے، گڑیا وغیرہ سے بہلاتی۔ جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو اسے کھلونا دے دیتے۔ سبحان اللہ، تو لرننگ کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے، بہلانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، جسٹ فن وغیرہ، تو یہ جو جائز کریکٹر ہیں یا جاندار چیزیں جو مناسب معقول ہیں وہ جائز ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب جھوٹے کردار جیسے اسپائڈر مین یا فلاں فلاں جھوٹے کردار ہیں، یا اسی طرح جو مغرب میں غیر مسلموں میں جو فیمس ہیں ان کی مشابہت میں، نقالی میں، یا جو اسی طرح بے پردہ ہیں، اریا ہیں، یا اس میں اسراف ہے کہ مطلب بیبی روم کا پورا تھیم ہی کارٹونک بنا دینا، نہ اس میں نماز ہو، نہ تصویر کی حرمت کا کوئی پاس ہو، مطلب اس میں لرننگ تو نہیں، نہ ہی انہیں کوئی سرگرمی کرانا مقصود ہوتا ہے، بلکہ گلے سے اتارنا اور دین سے دور ہو جانا بنتا ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ بہرحال میرا یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر بہت ہلکا سا لگتا ہے، ایک گڑیا، لیکن جیسے جیسے ہم اس کے گرد بنی ہوئی حقیقت، روایت اور اثرات پر غور کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز جو معصوم نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی معصوم ہو۔ اب جو لابوبو ڈال کا ٹرینڈ پھیل چکا ہے، ہماری بوڑھی بزرگ ایکٹریسز بھی بیگ پہ لٹکائے، گاڑی میں لٹکائے، ہاتھ میں اٹھائے، کپڑوں پہ لگائے نظر آتی ہیں۔ یہ ایک عجیب سی چھوٹے قد کی خوفناک چہرے والی گڑیا ہے۔ اس نے نوجوانوں میں بھی ایک جنون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کچھ لوگ اسے محض فن سمجھتے ہیں اور کچھ اسے پیارا، منفرد کہتے ہیں، لیکن دینی اور روحانی سوچ رکھنے والے اہل علم اسے غیر فطری کشش اور شیطانی علامات سے جوڑتے ہیں۔ اس گڑیا کا ذکر زمانہ قدیم سے مشرکانہ داستانوں میں بھی ملتا ہے، اسی لیے اسے شیطانی اور روحانی قوتوں کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے۔ قدیم مشرکانہ معاشروں میں گڑیائیں صرف کھیل کا ذریعہ نہیں تھیں، بلکہ روحوں یا جنات سے رابطے، جادو اور شیطانی اثرات کا حصہ تھیں۔ اور یہ بات ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کس طرح گڑیا کے پتلے بنا کے ان میں سوئیں چبھو کے جادو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ فیمس ہارر موویز میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ٹوائے نہیں ہے، یہ کوئی عام بچوں والا کھلونا بھی نہیں ہے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، بلکہ اس کی مشابہت، اس کا نام، کردار، شکل، بہت ساری چیزیں ہیں جس بنا پر یہ شیطانی سوچ،
عقیدے اور عمل کی نمائندگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ شرک یعنی توحید کے منافی اور قرآن کی صریح نافرمانی ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہوتا جو پوجا پاٹ کے لیے بنایا جائے، بلکہ یہ گڑیا بھی اسی بت کا رول پلے کرتی ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ اکبر، ہمارے رب نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا۔ سورہ حج آیت 30 میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ایک ہوتا ہے گڑیا سے کھیلنا، ایک ہوتا ہے کھلونے سے کھیلنا۔ یہ اوثان ہے، یہ قول الزور ہے، ایک جھوٹا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ جو فرمایا، یہ اوثان میں سے رجس ہے۔ ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں کتنی اگلی اور کتنی خوفناک شکل ہے، اور معنوی اعتبار سے تو اس کی خوفناکی اور اس کی گندگی ظاہر سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بتوں کی صورت میں معنوی گندگی سے منع کیا ہے، بتوں کی صورت میں معنوی گندگی سے منع کیا ہے، وہ اس لبوبو ڈال میں نظر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ بتوں کی صورت میں جو معنوی گندگی ہوتی ہے، جو میننگ امپیکٹ ہوتا ہے، جو روحانی اثرات ہوتے ہیں، اس سے دور ہو جاؤ، ایوائڈ کرو، بچ جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوا، اور ہم کیسے مسلم ہیں، کیسے پاکستانی ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان بھی غیر مسلموں کے اس ٹرینڈ میں شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ قرآن میں واضح منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا، خاص طور پر ایسی چیزوں کو لٹکانا۔ فرمایا من تعلق بشیء وکل الیہ، جو کسی چیز سے اپنا تعلق جوڑ لے، جو ایسی کوئی چیز لٹکا لے تو وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ ہمارا تعلق آیت الکرسی کے ذریعے رب سے نہیں، ہماری خوبصورتی توحید سے نہیں، ہماری خوبصورتی دین سے نہیں، بلکہ ہماری خوبصورتی یہ لبوبو ڈال پیش کرے گی جس کی شکل ہی کری ہے، جس کے معنوی اثرات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا من تعلق بشیء، اور مجھے نظر آتا ہے کہ گویا اللہ کے نبی نے اسی لبوبو ڈال کے بارے میں فرمایا، گویا من تعلق بہذی، یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور اس تصویر کو سامنے رکھیں، لبوبو ڈال کو، تو گویا اللہ کے نبی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں من تعلق بشیء وکل الیہ، جو کسی چیز سے اپنا تعلق جوڑ لے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جسٹ امیجن آپ بچوں کو ان کے سپرد کر رہے ہیں جس کے معنوی اثرات وہ ظاہری پوجا پاٹ والے بتوں سے بھی خطرناک ہیں، جو شیطانی تصاویر ہیں، جن کا ظاہر اور باطن اس سے بھی زیادہ مکروہ اور گھناؤنا اور خوفناک ہے۔ ہمیں جسٹ تنقید کی نہیں، تفکر کی ضرورت ہے۔ کیسے ٹرینڈ بن گیا، کیسے ہم اٹریکٹ ہو گئے، گویا اسی کی طرف چلے گئے۔ وہ قلعہ الہی، کیا یہ فیشن یا فن کے نام پر جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک مسلمان کا اسلام تب محفوظ اور مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے جب وہ فضولیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ Perfection of one's Islam is living which doesn't concern him. Good Muslim کا یہ سائن ہے کہ he avoids matters that do not concern him. It is the beauty of man's Islam that he leaves what doesn't benefit him. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ گڑیا مجھے کوئی فائدہ دیتی ہے؟ ہر نرالی چیز خوبصورت نہیں ہوتی اور نہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے قلوب کو صرف اپنی طرف جھکائے۔ میرے